بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 26واں روزہ ہے اور آج شام شب لگ جائے گی 27ویں روزے کی، اور جس کو بہت معتبر مانا جاتا ہے اور بہت قوی امکانات ہی ہوتے ہیں کہ شاید یہی شب قدر ہے۔ شب قدر جس کو ہم اس پورے عشرے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ ایک تو شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر میں کیا کچھ اعمال کرنے چاہیے، اور وہ کیا کچھ نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا ہمیں شب قدر حاصل بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ مدیہ۔ ویسے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ زیادہ تر رجحان جو ہے ہمارے لوگوں کا، ہمارے اسکالرز کا بھی، وہ 27ویں شب ہی کے اوپر ہے، جو کہ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو روایت ہے اس میں اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم فرمائی، اور آپ نے کہا کہ مجھے شب قدر بتا دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا، اور میں آپ کو بتانے کے لیے آیا تو فلاں اور فلاں شخص نے جھگڑا کیا اور مجھ سے وہ اٹھا لی گئی۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، چاہے وہ 21 ہے، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن زیادہ رجحان اسی 27ویں شب کا ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی شب قدر اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر، جو بھی شب قدر ہو، ہم سب کو اس کی فضیلتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کال پہ بھی ہوں گے لوگ آج؟ بالکل جی، ہم ہماری اپنی ٹیلی فون لائنز پہ آپ لوگوں کے لیے کھول دیں گے تاکہ آپ لوگوں کا کوئی اگر مسئلہ ہو اور آپ لوگ بھی شب قدر کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ جواد حسین عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ سلیم، ہماری بڑی پیاری نعتخوان بہن۔ آپ تمام تو لوگوں کو اپنے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور نور بھائی، سب سے پہلا سوال ہی یہی، آج کی شب کی کیا فضیلت ہے اور کیسے پتہ چلے گا ہمیں نصیب ہو گئی ہے شب قدر؟ ماشاءاللہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، فضیلت تو خود قرآن نے کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور جو شخص اس میں ایک پل بھی جاگتا ہے، اور اگر وہ رات لیلۃ القدر ہے، تو اللہ اسے 84 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مغرب سے جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ اعمال کرنا چاہیے، اور کس طرح ملے گی میں بتا دوں۔ جیسے ہی مغرب کی آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد 6 رکعت اوابین بھی پڑھ لیں، تو جو شخص 6 رکعت اوابین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ روزانہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ مگر اگر یہ لیلۃ القدر ہے، اس کو 12 کو ملٹیپلائی کریں 1000 سے، تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں یہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اچھا، جس کو یہ رات ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس طرح ملتا ہے کہ جب فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا سلام نازل ہوتا ہے، تو بندے پر ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اشک بار ہو جاتے ہیں، اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام آ چکا ہے۔ وہ رات جو حدیث کے اندر ہے کہ وہ رات نہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، نہ اس میں بہت گرمی ہوتی ہے، اور اگلے دن جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے۔ تو اس بات کی قوی دلیل ہوتی ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اور جو طاق راتوں کے حوالے سے، کوئی بھی طاق رات، اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ ایک اس کا 2-3 معنی ہے۔ ایک تو یہ تقدیر سے، ویسے آپ نے سورج کے والے سے بات کی تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا پھر ڈفرینٹ ممالک میں یا ڈفرینٹ شہروں میں کیا یہ پھر کیا لیلۃ القدر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے؟ کہ جیسے آپ نے کہا سورج نکلتا ہے بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، کچھ شہر بہت ٹھنڈے ہیں اس وقت، کچھ شہر میں بارش ہو رہی ہے، کچھ شہر میں سورج سوا نیزے پر ہے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر سعودی عرب میں کل ہے، مثال کے طور پہ ہو چکی ہے، یا وہاں 23 کو ہو چکی ہے، تو الگ الگ ممالک کے حساب سے بھی لیلۃ القدر کے حوالے سے، کہ میں نے اس میں علماء کا ایک پڑھا تھا۔ اس کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ایک تو 2 معنی ہیں، وہ بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ جواد بھائی۔ ایک تو تقدیر کا ہے معنی قدر سے، کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر والے فیصلے فرماتے ہیں کہ کون کس کو زندگی عطا کی جائے گی، کس سے موت عطا فرمائی جائے گی، کس کے کیا فیصلے ہیں۔ اور دوسرا ایک قدر کا معنی یہ ہوتا ہے تنگی، یعنی آسمان سے فرشتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے
کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. 7 فرشتے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نمرود والی آگ تھی اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا. اور یہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں یعنی کتنے فرشتے ہیں وہ اتر کے اللہ کا سلام کرتے ہیں, تو پھر بندے پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو قدر جاتی ہے. کا لغوی مطلب تنگی ہوتا ہے, قدر کا جی مطلب تنگی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک جی, آگے آپ سے میں چاہوں گا کہ ذرا یہ بھی بتائیے گا, مدیہ کا ایک سوال تھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, کہیں پر جو ہے وہ اس وقت ڈے ٹائم ہے, کہیں رات ہو رہی ہے, کہیں آدھی رات ہو رہی ہے, تو کس طرح سے لیلۃ القدر کا تعین ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو بنیادی طور پہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمہ گیر ہے اور مسلسل ہے, صبح و شام ہے, ہر ماہ ہے, ہر مہینے. لیکن خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی کچھ اوقات کو اور کچھ زمان و مکان کو دعاؤں کی قبولیت کے اجر کے حوالے سے مختص فرمایا ہے. مثلا شب جمعہ خود روایات میں فضیلت وارد ہوئی ہے, اسی طرح شب عید جس لیلۃ الجائزہ کا تو اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے. اسی طریقے سے دیگر اعمال انہی مبارک اور محترم اور مقدس راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے, جس کو بابا قرآن مجید نے بڑی سراحت کے ساتھ. اس کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن مجید کا دفعتاً نزول فرمایا ہے. ہمارے تمام سننے والے یہ بھی محفوظ فرمائیں کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں, ایک دفعی ہے, ایک تدریجی ہے. جو دفعی نزول ہے جو یکدم نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہے, اور جو تدریجی ہے وہ ایک مقام پہلا گایا تھا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, وہ تدریجاً احکام کے اعتبار سے. تو اس رات کی ایک فضیلت سب سے زیادہ یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو قرار دیا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے خود رات اللہ کو بڑی پسند ہے. آپ جانتے ہیں دعاؤں کی فضیلت کے اوقات میں رات کو بڑا جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے. سورہ مزمل میں آیت موجود ہے کہ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ رات کا جو موسم ہوتا ہے وہ دل کی موافقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملات کے اعتبار سے بڑا رات کو دل نرم ہوتا ہے. سب سو رہے ہیں, کس کو دکھائے گا, اپنی نیند خراب کر کے اٹھا ہوا ہے, تو اللہ کو ویسے رحم آتا ہے کہ میرا بندہ آسائش کو چھوڑ کر بستر چھوڑ کے مصلی میں بیٹھا ہوا ہے. تو آج کی رات اس اعتبار سے اہم ہے. دوسری بات آپ نے پوچھا لیلۃ القدر ڈیفرنٹ دی, بالکل مختلف اوقات نے مختلف اپنے اپنے مطلع کے اعتبار سے اور اپنے اپنے موسم کے اعتبار سے لیلۃ القدر مختلف بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے لیلۃ القدر کا بیسیکلی معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کو جس بندے پر جب جہاں چاہے گا اس کو نازل کر دے گا. اس لیے تو ایک رات معین نہیں کی گئی, اس رات میں کوئی پہنچے اس رات تک کوئی نہ پہنچے. رجحانات ہیں, 27 کا رجحان ہے, ہمارے 23 کا رجحان زیادہ بتایا گیا ہے. لیکن ان تمام راتوں میں اپنے تو سننے والوں کو یہ بھی عرض کروں کہ آج کی رات کو بھی اعمال کے اعتبار سے ترک نہ کریں, کیونکہ رجا کے عنوان سے, رجائے مطلوبیت مطلب اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے آج کے اعمال بھی کر سکتے ہیں آپ, اور کریں وہی اعمال جو آپ نے طاق راتوں میں دیگر کیے وہی کریں. مصلی پہ بیٹھیں, جتنا زیادہ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں, اور صبح تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے طالب رہیں. اس لیے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے کہ جب مغفرت طلب کرنے والے کو مغفرت دی جاتی ہے, رزق مانگنے والے کو رزق دیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ دوسروں سے دل صاف کر کے اپنے بڑوں سے, والدین سے گناہوں کی معافی مانگ کے بیٹھیں تو خدا معاف کرے گا انشاءاللہ. صحیح. اس میں ایک چیز ذرا واضح کر دیجیے گا, شاید کنفیوژن ہو رہی. آپ نے کہا کہ دفعتاً جو ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً, جی بالکل بالکل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تدریجاً نازل ہوا ہے. بالکل ہوا ہے. دفعتاً تو ہم یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک جو ہے وہ دفعتاً نازل ہوا, پھر وہاں سے تدریجاً نازل ہوتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن مجید دفعتاً نازل ہوا. ان کو سنایا گیا, بالکل نہیں سنایا گیا نہیں, کیونکہ وہ تو یہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنی زبان کو اتنی حرکت نہ دیں, ہم یاد کرا دیں گے. تو دفعتاً پورا کا پورا قرآن مجید فاتحہ سے ناس تک ایک ساتھ نازل ہوا. ایک ساتھ بھی, یہ جو خود لفظ ہے نا انا انزلناہ, ہم نے قرآن نازل کیا, تو کہاں نازل کیا؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, اس کی تو یہ تعویل نہیں ہوتی کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان, نہیں ایسی نہیں. ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے. جی وہی نشانی جس میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو فضیلت کی بات ہم نے بات کر لی, کیا کچھ کیا جانا چاہیے آج کی رات میں؟ جی ٹھیک. آج کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت ابو سعید خضری کی میں ایک روایت بیان کرتی ہوں, کیونکہ یہ جو ہماری شب قدر ہے نا یہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے, کبھی 21ویں میں ہوگی, کبھی 23ویں, کبھی. اور حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, مفہوم حدیث, کہ مجھے شب قدر کے بارے میں بتایا جا رہا تھا, اب اسے اٹھا لیا گیا ہے, اس لیے تم انہیں طاق راتوں میں تلاش کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جو اس کی نشانی دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ میں گیلی مٹی پر سجدہ کر رہا ہوں. اور
حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ وہ 21ویں شب تھی جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب تشریف فرماتے تو مسجد کی جو چھت تھی نا، جو کھجوروں کی چھت تھی، اس سے پانی گرتا ہوا محسوس کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس گیلی مٹی کو محسوس کیا. تو وہ رات کہتے ہیں کہ وہ 21ویں کی رات تھی. ٹھیک ہے. اچھا، ان راتوں کے اندر چونکہ قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن کا نزول دو طرح سے ہوا ہے. پہلا لوح محفوظ پر یکدم یکبارگی، اور دوسرا آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اچھا، اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے نا، وہ قرآن آج کی رات سب سے بہترین یہی ہے کہ جتنا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن پڑھیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے پوچھا آج کی رات کے لیے خاص طور پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کچھ کرنا چاہوں، وظیفہ کرنا چاہوں، کوئی دعا کرنا چاہوں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ سکھایا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے نا آج کی رات، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں کوئی بھی دعا، کیونکہ جب انسان کو اللہ بخش دے، آپ کے اوپر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے اور آپ کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل گیا ہے، اللہ آپ کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں. بس جہاں آپ گناہوں سے پاک ہوئے وہیں اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر رکھ دی کہ جب آپ نے اللہ کہا نا تو وہ 70 مرتبہ آپ کو جواب دیتے ہیں، یا عبدی، اے میرے بندے مانگ آج کیا مانگتا ہے. تو آج مانگیں، آپ جس پریشانی میں، جس مشکل میں ہے، جس تنگ دستی میں ہے، اولاد کی پریشانی ہے، آپ کو اولاد نافرمان ہے، آپ کے رشتوں میں کوئی برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ گھریلو تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، دشمن ہیں آپ کے سامنے، آپ کو راہ نہیں دکھ رہی ہے، اندھیرا ہے، پیسوں کی کمی ہے، مانگ لیں اللہ سے. آج وہ رات ہے کہ آپ اپنے سب سے بڑی بات آپ اپنے اللہ کو منا سکتے ہیں. آج آپ استغفار کریں، آپ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب آپ کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مجالس کے اندر استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہ سب امت کی تعلیم کے لیے. تو آج کوئی شخص اگر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی. اور جب بھی مانگیں تو خدا کے لیے اپنی حیثیت دیکھ نہ مانگیں، اس کی شان و شوکت دیکھ کے مانگا کیا کریں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مزہ آئے گا. کہتے ہیں، اور کیونکہ آج کا جو شو ہے اس میں اب سے تھوڑی دیر بعد لیلۃ القدر کی جو ممکنہ طور پر جس کو معتبر گردانا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 27ویں کی شب گو کہ کہا گیا کہ ہمیں تلاش کرنی ہے، یہ اس میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے. ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی تھی کہ آپ اس کو روزانہ پڑھیں، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں پڑھیں، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھیں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھیں، اور کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اچھا، یہاں ایک بات اور عرض کروں گا میں. صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ التوبہ، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ہدایت فرمائی ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے اعلیٰ افضل بہتر طاق راتوں میں اور بھی جو راتیں ہیں اس میں آپ کی جو قضاء عمری وہ آپ ادا کیجیے، کیونکہ جو قضا جو ہے نا وہ آپ پر فرض ہے، فرض آپ پہ قرض ہے. تو نوافل سے پہلے آپ اپنا ڈیوٹی ٹائمنگ پورا کیجیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو حاضر لگا. ہماری پوری قوم نا اس چکر میں پڑ جاتی ہے کہ ہم فلاں آیتیں پڑھ لیں گے، فلاں رکعات پڑھ لیں گے، ہماری بخشش ہوئے گی. بخشش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو ٹائم دیے وہ آپ کو ٹائم پورا کرنا ہے. شارٹ آپ یعنی کہ اگر بھاگنا چاہیں گے کہ وہ نہیں ہو سکتا ہماری یہاں میں جم کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ قضائے عمری کو ادا کیجیے جس طرح بہن نے کہا، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ضرور کیجیے، پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یا پڑھیے. پھر دعا عرفات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیے. مگر سب سے بہترین اب جو جتنی باقی راتیں لیلۃ الجائزہ تک آپ قضائے عمری کو فوکس کیجیے. جیسے آپ کی پہلی آپ کی فجر قضا ہو گئی تھی، آپ وہ یاد کیجئے، پھر گمان کیجئے میری دوسری رکعت، مطلب پہلے فجر تھی، پھر ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے. آپ ان کے تمام فرائض پڑھ لیں. عشاء کے اندر 4 فرض کے بعد 3 وتر پڑھ لیں.
تو آپ کا ایک دن کا پورا شیڈول ہو جائے گا. پھر اگلے دن کا گمان کریں تو جتنی آپ کی جو قضائیں عمری ہیں ان کو باقی کیجیے. یہ بہت زیادہ اہم ہے. صحیح. میں علامہ صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کی شب اور اب جتنی وہ لیلۃ الجائزہ تک جتنی بھی اب شبیں رہ گئی ہیں ان میں سب سے افضل کیا چیز ہے جو ہم کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے افضل تو یہ کہ جو خود ماہ رمضان کے تمام 30 روزوں پہ غالب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسأل اللہ بالنیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچھا اجتماع کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اس زمانے میں. ہم نے دیکھا قریب مسجد ہے وہ مسجد میں جانے کو تیاری نہیں ہے، بس میں گھر میں کر لوں گا. اجتماعیت کو شریعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے قریب مسجد میں جہاں بھی اعمال ہو رہے ہیں وہاں حاضر ہوں. کیا پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کسی بندے کو دیکھ کر اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرما دے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان راتوں میں آپ حاضر ہوتے ہیں تو دیکھیے میں ایک جملہ عجیب سا کہتا ہوں، ہم لوگ اتنے کرپٹ ہو چکے کہ ہم نے ان مبارک راتوں کو بھی کرپٹ بنا لیا ہے. وہ ایک میسج چلنا شروع ہو جاتا ہے 2 رکعت نماز اگر کسی نے اس رات پڑھی تو اس کی ساری قضائے عمری پوری ہو گئیں. یہ بیٹھے علماء کرام ہمارے تمام بتائیں گے ایسی کوئی نماز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہے. جھوٹی باتیں ہیں اور کیوں آپ اسے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات میں جو عبادات کرنے کا حکم دیا گیا وہ کر کے اس کے لطف کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ بھی شارٹ کٹ تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آخری جمعے میں اگر کسی نے مثلا اگر آخری جمعہ بھی ہمیں مل جاتا ہے اس جمعے میں اگر کسی نے یہ کیا تو اس کی ساری زندگی کی نماز معاف یا قضاء عمری معاف. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو قضا ہوئی ہیں وہ آپ پہ باقی رہیں گی. چنانچہ اس ماہ کے اندر صلاۃ التسبیح کی طرف متوجہ فرمایا. اس کا ایک نام صلاۃ جعفر طیار بھی ہے اور بڑی عظیم الشان نماز ہے اور اس کو صلاۃ التسبیح بھی کہا گیا. 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس میں آتی ہے. بہت اہم ترین نماز ہے. بعض روایت میں تو یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار اس کو ضرور پڑھے. تو بہت زیادہ اہم ہے. دعاؤں کی قبولیت ہے، حاجات ہے، عبودیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تضرع ہے، گڑ گڑانا ہے، قرآن مجید سے قریب ہوں، صدقات دیں. سب سے بڑھ کر اہم چیز دیکھیے اس رات میں کوشش کیجئے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا اگر بلیم آپ پر ہے تو اس کو دور کر لیجئے. ماں باپ زندہ ہیں ان سے معافی مانگ لیجئے کیونکہ حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، اپنے بلند مرتبے کی قسم ہے کہ ولو ان آقا والدیہ یعملوا جمیع عمل الانبیاء لم اقبل منہ. اگر اس رات میں ماں باپ کا دھتکارا ہوا تمام انبیاء کرام کی نیکیوں کے برابر نیکی کرے گا، میں اس کی نیکی قبول نہیں کروں گا کہ وہ ماں باپ کا دھتکارا ہوا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنے نیتوں کو صاف کر کے گناہوں سے آلودہ ہاتھ کو دھو کر ماں باپ کے معافی مانگ کے بیٹھے. اس میں جواد بھائی ایک چیز وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ اجتماعیت کو ذرا فوقیت دیں، وہاں پر جائیں. میں نے تو یہ سنا ہے کہ نفلی عبادات جو ہوتی ہیں اس کو گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے. اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو ویران یا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، نفلی عبادت وہاں کرے. اور نفلی عبادت میں آپ کا ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح ریاکاری کا بھی کوئی شائبہ نہ ہو جائے تو آپ گھر پہ کر لیں، وہ زیادہ بہتر. بہت اچھا ہے. اس میں ایک چیز علماء نے یہ بیان کی، اس پہ تمام علماء متفق ہیں، یہ جو نافلہ ہوتی ہیں جیسے عشاء مغرب کی، ان کے لیے حکم ہے مرد واجب مسجد میں پڑھیں. ہمارے یہاں بالکل الٹ ہے، واجب مسجد میں جاتا ہی نہیں پلٹ کر. نافلہ گھر میں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں اجر زیادہ. اس میں ایک وجہ اور بھی بتائی کہ اگر حالت احتضار ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مستحبات میں سے کہ اس کو اس جگہ لے جایا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا اپنے کمرے میں، اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے. ایک جملہ اور سناتا ہوں. بھائی نے شاید اس طرح کہا پہلے لوگ جو خلوت میں ہوتے تھے نا، خلوت میں وہ نیکی کی طرف گمان کرتے تھے اور نیک بہت زیادہ اعمال کرتے تھے. مگر اب نوجوان طبقہ اگر خلوت میں ہو، اکیلا ہو، تو پھر موبائل میں رکھ کے اپنا ٹائم برباد کر لیتا ہے. اس وقت جو اگر اجتماعیت میں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھنے کے بعد ہمیں عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے. آج کے نوجوانوں کو، جینزیز کو خاص طور پہ یہ مشورہ دوں گا، آج آسمان سے فرشتے اترے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. تو اپنی عبادت کو خشوع خضوع کیجیے تاکہ وہ آپ کی اللہ آپ کی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو ذرا اس سے آپ کی روحانیت بڑھ جائے گی. روحانیت بڑھ جاتی ہے واقعی. کیونکہ کوشش بھی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہم جس نوری محفل کے والے سے بات کریں تو تھوڑا سا نور ہم پہ بھی آ ہی جائے. یہ مجھے صلاۃ الحاجات پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا صحیح طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے کہ میری جو بینائی ہے وہ پلٹ آئے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہیں دعا سکھا دوں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے. تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. اصحاب کہتے ہیں ہم وہیں بیٹھے تھے اور وہ نابینا صحابی واپس پلٹ کر آئے
اور وہ بینا تھے, ان کی آنکھیں آ گئی تھیں. تو یہ جو صلاۃ الحاجات ہے نا, نوافل پڑھنا, اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اس نیت سے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے, پنسوروں میں انٹرنیٹ پر آپ کو وہ دعا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. وہ دعا پڑھیں, نماز نفل پڑھیں 2, اس کے بعد وہ دعا پڑھیں, اور اس کے بعد اللہ سے آپ نے جو کچھ مانگنا ہے مانگے. اللہ کے آپ کے کوئی یہ نہیں ہے پابندی کہ 100 دعا مانگنی ہے, 10 مانگنی ہے, 1 مانگنی ہے, سینکڑوں مانگنی ہے, جتنا مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. اسی دعا کے اندر آپ رزق بھی مانگیں, اسی کے اندر آپ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی مانگیں, فرما برداری بھی مانگیں, جو مانگنا ہے آپ کو, ہر دعا آپ اللہ سے کر سکتے ہیں اور وہ ضرور قبول فرمانے والا ہے. بے شک اللہ پاک تمام تو دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو کچھ اگر ہم نے کسی کو صدقہ دینا تو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی اگر آپ کسی ایسی شب کا انتخاب کریں جس کی فضیلت بہت زیادہ, تو کہتے ہیں اس کے ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے. نور بھائی جی ایسا ہی بالکل ہے؟ ایسا ہی ہے کہ آج جسے مثال کے طور پہ اگر ممکن طور پہ اگر شب قدر ہے تو آپ جو بھی نیک اعمال کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کرے گا. ایک بات یہ, اب یہ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ کہہ دوں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. میرے والد کہتے تھے بیٹے یا تو سینے میں کینہ ہوگا یا سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا. کینے کا مطلب برائی, نفرت, بغض, عداوت اور تمام اخلاقی برائیاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 افراد کے حوالے سے کہا کہ آج کے دن ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. اس میں عادی شرابی بھی ہے, اس میں وہ شخص بھی جو کینہ رکھتا ہے, تو وہ جو جادو غرا کرتا ہے, وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, وہ جو والدین کا نافرمان ہے. تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھیں. اور میں پھر یہ جملہ کہوں گا کہ جو آپ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کریں. اگر آپ کو کل آفس میں جانا ہے اور آپ رات بھر نہیں جاگ سکتے تو جتنا ممکنہ وقت ہے آپ وہ جاگیں. تراویح پڑھنے کے بعد قضائے عمری پڑھیں, اس کے بعد سو جائیں. کوشش کریں تہجد میں اٹھیں, اور تہجد میں اٹھنے کے بعد نوافل پڑھیں, قضائے عمری پڑھیں, اور قضائے عمری پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جائیں. اور اگلے دن حلال روزی کمانے کی نیت سے جب جائیں گے تو حلال روزی کمانا بھی عین عبادت ہوگا. تو تمام عبادوں کا پورا پیکج ہے. ایسا نہیں کہ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ عبادت کر کہتے ہیں اچھا بتایا, ہمارا تو کیونکہ روزہ ہے, ہم نے جو کیونکہ عبادت ہماری تو ہم یہ نہیں آگے کر صرف سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, خیرات, حج نہیں. معاملات بھی اس عبادت ہیں. یہاں یہ بیٹھے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, اس نیت سے آئیں کہ میں اپنی ذات سے مخلوق کو فائدہ دوں گی. تو جب تک آپ بیٹھے آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعا استغفار کرتے رہیں گے. تو یہ پورا ایک پیکج ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. بیٹے کے باپ کے ساتھ وقت دینا عبادت ہے. بیوی کا شوہر کے لیے کھانا بنانا عبادت ہے. یہاں بیٹھ کر میری اصلاح کرنا عبادت ہے. یہ مجھے دین سکھایا, یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. جواد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. جویریہ ہمارے ساتھ ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.